بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 239 ہے، اور اس سبق میں ہم اشل جنس احکام التوکیل بالبیع کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت والوکیل بالبیع والشراء لا يجوز له ان يعقد مع ابیہ سے لے کر لوجود حد کل واحد منہما تک ہوگی. آتے ہیں اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1 المطلق یجری علی اطلاقی کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. نمبر 2 المطلق ینصرف الی الکامل کہ مطلق فرد کامل کی طرف منصرف ہوتا ہے. نمبر 3 مطلق التوکیل یتقید بالمتعارف کہ مطلق توکیل وہ متعارف کے ساتھ مقید ہوتا ہے. نمبر 4 مواقع التہمت مستثنات کہ تہمت کے جو مواقع ہیں وہ مستثنا ہے. نمبر 6 ولایت الوصی علی الصغیر نظریۃ، وصی کو صغیر پر جو ولایت حاصل ہے وہ نظری ہے، یعنی صغیر کی رعایت لا محالہ ضروری ہے. نمبر 7 الاملاک بین الآباء والابناء والازواج متباینۃ کہ باپ بیٹا میاں بیوی کے مابین جو املاک ہے وہ الگ الگ ہے، یعنی ہر کسی کی ملکیت کا الگ سے اعتبار ہوگا. نمبر 8 الوکیل بالبیع والشراء لا يملك العقد مع من لا تجوز شہادته له عنده وعندهما يجوز بمثل القیمہ کہ اگر کسی کو بیع یا شراء کا وکیل بنایا گیا ہے تو اس شخص کے ساتھ عقد نہیں کر سکتا کہ جس کی گواہی اس کے حق میں جائز نہیں ہے. یہ امام صاحب کا مذہب ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر مثل قیمت کے عوض ہے تو جائز ہے. نمبر 9 الوکیل بالبیع یملک البیع بالغبن الفاحش عند الاطلاق دون الشراء عنده. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک وکیل بالبیع غبن فاحش کے ساتھ بیع کر سکتا ہے جب موکل کی طرف سے مطلقاً اسے وکیل بنایا گیا ہو، اور اگر شراء کا وکیل بنایا گیا ہے تو اس صورت میں غبن فاحش کے ساتھ شراء نہیں کر سکتا. وعندهما لا يجوز به مطلقاً، اور صاحبین کے نزدیک مطلقاً یہ ناجائز ہے، یعنی چاہے شراء کی صورت میں ہو اور چاہے بیع کی صورت میں ہو. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. فصل فی الوکالۃ فی البیع والشراء، یہ فصل خرید اور فروخت کے لیے وکیل بنانے کے بیان میں ہے. قال والوکیل بالبیع والشراء لا يجوز له ان يعقد مع ابیہ وجدہ، خرید اور فروخت کے وکیل کے لیے اپنے باپ اور دادا کے ساتھ عقد کرنا جائز نہیں ہے. ومن لا تقبل شہادته له عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور ہر اس شخص کے ساتھ کہ جس کی گواہی اس کے لیے قبول نہیں کی جاتی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک ہے. وقال يجوز بیعه منهم بمثل القیمہ، اور صاحبین نے فرمایا کہ اس کی بیع ان کے ساتھ مثل قیمت کے عوض جائز ہے. الا من عبده ومکاتبہ، سوائے اپنے غلام اور مکاتب کے. لأن التوکیل مطلق ولا تہمت فیہ، اس لیے کہ توکیل مطلق ہے اور اس میں کوئی تہمت نہیں ہے. اذ الاملاک متباینۃ والمنافع منقطعہ، کیونکہ ملکیت الگ الگ ہے اور منافع جدا جدا ہے. بخلاف العبد لأنہ بیع من نفسہ، برخلاف غلام کے اس لیے کہ اپنے آپ کے ساتھ بیع ہے. لأنما فی ید العبد للمولا، کیونکہ غلام کے قبضہ میں جو کچھ ہے وہ مولا کا ہے. وکذال المولا حق فی کسب المکاتب وینقلب حقیقتا بالعجز، اور اسی طرح مولا کے لیے مکاتب کی کمائی میں حق ہوتا ہے، اور یہ حق عاجز ہونے کی صورت میں حقیقت میں بدل جاتا ہے. فصل فی الوکالۃ بالبیع والشراء، خرید اور فروخت کے لیے مقرر کردہ وکیل کے متعلق احکامات پر اس فصل میں بحث کی جائے گی. تو پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ خرید اور فروخت یا ان دونوں میں سے ایک کے لیے مقرر کردہ وکیل کس کس کے ساتھ عقد کر سکتا ہے. تو اس میں جو تفصیل ہے اس تفصیل میں امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین اختلاف ہے. امام صاحب کے ہاں وکیل اپنے باپ دادا اور ہر اس شخص کے ساتھ عقد نہیں کر سکتا کہ جس کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، جیسا کہ بیٹا ہے، پوتا ہے، بیوی ہے. تو ان تمام لوگوں کے ساتھ وکیل بالشراء یا وکیل بالبیع یا وکیل بالبیع و شراء عقد نہیں کر سکتا.
وقال يجوز بيعه منهم بمثل القیمہ، اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ ان حضرات کے ساتھ یعنی باپ، دادا اور ہر وہ شخص کی جس کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی، مثلی قیمت کے عوض وکیل بے کر سکتا ہے، البتہ اپنے غلام اور مکاتب کے ساتھ بے نہیں کر سکتا۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے شرح النقایہ میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لأن التوکیل مطلق، یہ صاحبین کی دلیل ہے کہ موکل کی طرف سے جو وکیل بنایا گیا ہے تو توکیل مطلق ہے، لہذا مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، ہر کسی کو شامل ہوگا، افراد میں سے کسی ایک خاص فرد کے ساتھ متعین اور مقید نہیں ہوگا۔ ولا تہمت فیہ، اور ان حضرات کے ساتھ یعنی اپنے باپ، بیٹے، دادا کے ساتھ عقد کرنے میں کوئی تہمت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی ملکیت الگ ہوتی ہے اور منافع ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، تو جب ملکیت بھی الگ ہے، منافع بھی جدا جدا ہے، تو کوئی تہمت نہیں ہے۔ تو جب تہمت نہیں ہے تو توکیل کے مطلق ہونے کی وجہ سے ان حضرات کے ساتھ بھی مثل قیمت کے عوض عقد کر سکتا ہے۔ بخلاف العبد، جہاں تک غلام کی بات ہے تو اپنے غلام کے ساتھ وکیل عقد نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس کے ساتھ عقد کرے گا تو اپنے آپ کے ساتھ عقد شمار ہوگا، اس لیے کہ غلام کے قبضہ میں جو کچھ ہے وہ مولا کا ہوتا ہے، تو یہ اپنے آپ کے ساتھ عقد ہے اور اپنے آپ کے ساتھ عقد کرنا درست نہیں ہے۔ وَكَذَا لِلْمَوْلَى حَقٌّ فِي كَسْبِ الْمُكَاتَبِ، اور اسی طرح مکاتب کے ساتھ بھی وکیل عقد نہیں کر سکتا، کیونکہ مکاتب کی کمائی میں بھی مولا کا حق ہوتا ہے، اور یہ حق حقیقت میں بدل جاتا ہے کہ جب مکاتب بدل کتابت کی ادائیگی سے عاجز ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھر رقیق بن جاتا ہے۔ تو جیسے غلام کی کمائی آقا کی ہوتی ہے، ایسے عاجز ہونے کی صورت میں یہ مکاتب رقیق بن جائے گا اور اس کی کمائی بھی آقا کی ہوگی، اور اس کے ساتھ عقد کرنا اپنے آپ کے ساتھ عقد کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کے ساتھ عقد کرنا درست نہیں ہے، لہذا وکیل ان حضرات کے ساتھ عقد نہیں کر سکتا۔ وَلَهُ أَنَّ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ مُسْتَثْنَاةٌ عَنِ الْوَكَالَاتِ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ وکالتوں سے تہمت کی جگہ مستثنا ہے، وَهَذَا مَوْضِعُ التُّهْمَةِ، اور یہ تہمت کی جگہ ہے، بدلیل عدم قبول شہادہ، شہادت کے قبول نہ ہونے کی دلیل کی بنا پر، وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ، اور اس لیے کہ منافع ان کے مابین متصل ہے، فصار بیعا من نفسه من وجہ، لہذا یہ اپنے آپ کے ساتھ من وجہ بے ہوئی۔ والاجارۃ والصرف علی هذا الخلاف، اجارہ اور عقد صرف بھی اس اختلاف پر ہے۔ وَلَهُ أَنَّ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ توکیل تو مطلق ہے، لیکن وکالات میں تہمت کی جو جگہ ہیں وہ مستثنا ہے، اور یہاں پر تہمت موجود ہے، اور دلیل اس کی ہے کہ ان حضرات کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی جاتی تہمت کی وجہ سے۔ تو جیسے گواہی کے باب میں یہ ایک دوسرے کے حق میں متہم ہے، ایسی ہی وکالہ کے باب میں بھی ایک دوسرے کے حق میں متہم ہوگے، تو جب تہمت ثابت ہوئی تو تہمت کی مواضع وکالات کے باب میں سے مستثنا ہے، لہٰذا ایسے شخص کے ساتھ ان کا عقد کرنا کہ جن کے حق میں تہمت موجود ہے درست نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ، یہ دوسری دلیل ہے کہ باپ اور بیٹے اور اسی طرح رشتہ داروں کے مابین منافع متصل ہوتے ہیں، تو جب ایک دوسرے کے ساتھ منافع متصل ہے تو اگر وکیل اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو فروخت کرے گا تو ایسا ہے گویا کہ من وجہ اپنے آپ کے ساتھ عقد کر رہا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ عقد کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا ان حضرات کے ساتھ وکیل کا بے کرنا درست نہیں ہوگا۔ والإجارة والصرف على هذا الخلاف، اجارہ اور صرف میں بھی یہی اختلاف ہے کہ اگر کسی کو اجارہ یا عقد صرف کا وکیل بنایا گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں ان حضرات کے ساتھ وکیل عقد نہیں کر سکتا کہ جن کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں ہے، اور صاحبین کے ہاں مثل ثمن کے عوض کر سکتا ہے۔
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال والوکیل بالبیع یجوز بیعه بالقلیل والکثیر وبالعرض عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور وکیل بالبیع کے لیے ثمن قلیل اور کثیر اور سامان کے عوض بے کرنا جائز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک۔ وقال لا يجوز بیعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله، اور صاحبین نے فرمایا کہ ایسے نقصان کے ساتھ بے کرنا جائز نہیں ہے کہ جس نقصان کو لوگ نہیں اٹھاتے۔ ولا يجوز الا بالدراهم والدنانیر، اور جائز نہیں ہے مگر دراہم اور دنانیر کے عوض۔ لأن مطلق الامر يتقید بالمتعارف، اس لیے کہ مطلق امر متعارف کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ لأن التصرفات لدفع الحاجات، کیونکہ تصرفات کرنا ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ فتتقید بمواقعها، لہذا ضرورتوں کے مواقع کے ساتھ تصرفات خاص ہوں گی۔ والمتعارف البیع بثمن المثل وبالنقود، اور متعارف ثمن مثل اور نقود کے عوض بے کرنا ہے۔ ولہذا يتقید التوکیل بشراء الفحم والجمد والأضحیة بزمان الحاجہ، اور یہی وجہ ہے کہ کوئلہ، برف اور قربانی خریدنے کے لیے وکیل بنانا ضرورت کے زمانے کے ساتھ خاص ہوگا۔ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ بَيْعٌ مِّن وَجْهٍ ہِبَةٌ مِّن وَجْهٍ، اور اس لیے کہ غبن فاحش کے ساتھ بے کرنا من وجہ بے ہے اور من وجہ ہبہ ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ، اور اسی وجہ سے باپ اور وصی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ وَكَذَا الْمُقَایَضَةُ بَيْعٌ مِّن وَجْهٍ شِرَاءٌ مِّن وَجْهٍ، اور اسی طرح سامان کو سامان کے عوض فروخت کرنا من وجہ بے ہے اور من وجہ شراء ہے۔ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ اسم الْبَيْعِ، لہذا صرف بے کا نام اس کو شامل نہ ہوگا۔ قال والوکیل بالبیع یجوز بیعه بالقلیل والکثیر، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو فروخت کرنے کا وکیل بنایا گیا تو وکیل کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ثمن قلیل، ثمن کثیر یا کسی عین اور سامان کے عوض بے کریں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وکیل غبن فاحش کے ساتھ عقد نہیں کر سکتا اور اسی طرح کسی عین کے ساتھ نہیں کر سکتا، بلکہ دراہم اور دنانیر کے عوض ہی عقد کرنا اس کو لازم ہے۔ لأن مطلق الامر يتقید بالمتعارف، یہ صاحبین کی دلیل ہے کہ یہاں پر جو توکیل ہے وہ مطلق ہے، مطلقاً مؤکل کی طرف سے اس کو فروخت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ مطلق متعارف کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ لوگوں کے مابین جو عرف چل رہا ہے اس عرف کے ساتھ وہ مطلق مقید ہوگا۔ تو لوگوں کے رسم و رواج کو ہم نے دیکھا تو وہ مثل قیمت اور اسی طرح دراہم اور دنانیر یعنی نقود پر چل رہا تھا، تو ہم نے اس توکیل کو جو کہ مطلق ہے دراہم اور دنانیر اور مثل قیمت کے ساتھ مقید کیا، یعنی وکیل کو لازم ہوگا کہ وہ ثمن مثل اور اسی طرح دراہم اور دنانیر کے عوض عقد کریں۔ لأن التصرفات لدفع الحاجات، مطلق کو ہم متعارف کے ساتھ کیوں مقید کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو تصرفات ہے ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہے، لہٰذا کس جگہ کس چیز کی ضرورت ہے تو اس مطلق کو اس چیز کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔ والمتعارف البیع بثمن المثل وبالنقود، مطلق متعارف کے ساتھ مقید ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، تو لوگوں کے ہاں عرف جو ہے وہ مثل قیمت اور نقود پر جاری ہے، لہٰذا وکیل مثل قیمت یا نقود کے عوض ہی خریدے گا۔ ولہذا يتقید التوکیل بشراء الفحم، مطلق متعارف کے ساتھ مقید ہوتا ہے، اس کی تائید کے لیے 3 مسائل بطور تائید پیش کی گئی ہے۔ پہلا مسئلہ کوئلے کے خریدنے کا کسی کو وکیل بنایا گیا، دوسرا مسئلہ برف کے خریدنے کا کسی کو وکیل بنایا گیا، اور تیسرا مسئلہ قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا گیا۔ یہ تینوں چیزیں اپنے ضرورت کے زمانے کے ساتھ خاص ہوں گی، یعنی کوئلہ اس کی خریداری صرف سردی کے موسم میں وکیل کرے گا، اور برف گرمی کے موسم میں، اور قربانی کا جانور قربانی کے ایام میں خریدے گا۔ اگر
ان ایام کے بعد خریدے گا تو یہ تصرف وکیل پر نافذ ہوگا نہ کہ موکل پر۔ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ایک اور دلیل ہے کہ غبن فاحش کے ساتھ بے کرنا من وجہ بے ہے اور من وجہ ہبہ ہے، اور موکل کی طرف سے وکیل کو جو حکم دیا گیا ہے وہ مطلق بے کا دیا گیا ہے۔ تو غبن فاحش میں چونکہ ہبہ کا بھی احتمال ہے، اس وجہ سے غبن فاحش کے ساتھ بے کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ وَكَذَا الْمُقَایَضَہ اور اسی طرح عین کے عوض عین خریدنے کا بھی مجاز نہیں ہے، کیونکہ یہ مقایضہ ہے اور مقایضہ من وجہ بے ہے اور من وجہ شرا ہے، اور اس کو جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف بے کا دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے عین کے عوض بھی وکیل کوئی چیز نہیں خریدے گا۔ وَلِأَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی ان التوکیل بالبیع مطلق فیجری علی اطلاقہ فی غیر موضع التہمہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ بے کے لیے وکیل بنانا مطلق ہے، لہٰذا تہمت کے مواضع کے علاوہ میں مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا۔ والبیع بالغبن الفاحش او بالعین متعارف عند شدت الحاجت الى الثمن والتبرم من العین، عین سے اکتانے اور ثمن کی سخت ضرورت کے وقت غبن فاحش اور عین کے عوض بے کرنا متعارف ہے۔ والمسائل ممنوعۃ علی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علی ما هو المروی عنہ، اور مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق ممنوع ہے جیسا کہ ان سے مروی ہے۔ وَأَنَّهُ بَيْعٌ مِّن كُلِّ وَجْهٍ، اور اس لیے کہ یہ من کل الوجوہ بے ہے، حتی ان من حلف لا یبیع، یہاں تک کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ بے نہیں کرے گا، یحنث به، تو اس کے کرنے سے حانث ہو جائے گا۔ غیر ان الاب والوصی لا یملکانہ مع انہ بیع، مگر باپ اور وصی اس کے بے ہونے کے باوجود بھی اس کا اختیار نہیں رکھتے، لأن ولایتہما نظریۃ، اس لیے کہ ان دونوں کی ولایت نظری ہے، ولا نظر فیہ، اور غبن فاحش کے ساتھ بے کرنے میں کوئی نظر نہیں ہے۔ والمقایضۃ شراء من کل وجہ وبیع من کل وجہ لوجود حد کل واحد منہما، اور سامان کو سامان کے عوض فروخت کرنا من کل الوجوہ شراء ہے اور من کل الوجوہ بے ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کی تعریف پائے جانے کی وجہ سے۔ ولی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موکل کی طرف سے توکیل بالبیع مطلق ہے، اور تہمت کے مواضع کے علاوہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا۔ موکل کی طرف سے غبن فاحش، غبن یسیر، عین کے عوض یا نقود کے عوض، ان چیزوں کی کوئی قید نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں میں سے کسی کے عوض بھی غبن فاحش یا غبن یسیر کے ساتھ بھی وکیل بے کریں تو وہ موکل کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہوگا اور یہ تصرف موکل پر نافذ ہوگا۔ والبیع بالغبن الفاحش، صاحبین نے فرمایا تھا کہ غبن فاحش اور عین کے عوض بے کرنا متعارف نہیں ہے اور توکیل متعارف سے مقید ہوتا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ غبن فاحش یا عین کے عوض بے کرنا متعارف نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ثمن کی جب سخت ضرورت ہوتی ہے تو غبن فاحش کے ساتھ بے کرنا بھی ایک عام سی بات ہے، اور اسی طرح ایک عین سے جب بندہ اکتا جاتا ہے تو اسے فروخت کر دیتا ہے، تو اس پر بھی عرف جاری ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ غبن فاحش کے ساتھ یا عین کے عوض پر عرف جاری نہیں ہے، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ والمسائل ممنوعۃ علی قول ابی حنیفہ، اور صاحبین نے بطور تائید جو 3 مسائل ذکر کیے تھے کہ اگر کوئلہ، برف یا قربانی کا جانور خریدنے کا کسی کو وکیل بنایا گیا تو اسی موسم کے ساتھ خاص ہوگا، یعنی برف گرمی کے ساتھ اور کوئلہ سردی کے ساتھ اور قربانی کا جانور قربانی کے ایام کے ساتھ خاص ہوگا۔ اس کے بعد اگر وکیل خرید کر لائے گا تو یہ تصرف وکیل پر نافذ ہوگا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان مسائل کو بطور الزام پیش کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب کے ہاں یہ موسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ موسم کے بعد بھی اگر وکیل ان چیزوں کو خرید لائے گا تو یہ تصرف موکل پر نافذ ہوگا، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے اس بارے میں روایات منقول ہے۔ وَأَنَّهُ بَيْعٌ مِّن كُلِّ وَجْهٍ،
مؤکل کی طرف سے وکیل مطلقاً بے کا وکیل بنایا گیا ہے، یعنی اس میں غبن فاحش اور غبن یسیر کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو غبن فاحش اور غبن یسیر میں سے کسی کے ساتھ بھی بے کرے گا تو وہ مؤکل کے حکم کو پورا کرنے والا ہوگا۔ تو جب غبن فاحش کی صورت میں بھی وہ مؤکل کے حکم کو پورا کرنے والا شمار ہوتا ہے تو یہ تصرف مؤکل ہی پر نافذ ہوگا، وکیل پر نافذ نہیں ہوگا۔ اور غبن فاحش کے ساتھ بے من کل الوجوہ بے ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں بے نہیں کروں گا اور پھر غبن فاحش کے ساتھ بے کی تو حانث ہو جاتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ غبن فاحش کے ساتھ بے کرنا بھی بے ہے۔ اس تقریر سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ صاحبین نے جو فرمایا تھا کہ غبن فاحش کے ساتھ بے کرنا من وجہ بے ہے اور من وجہ ہبہ ہے، تو اس کا جواب بھی ہوا کہ نہیں، بلکہ غبن فاحش کے ساتھ بے کرنا من کل الوجوہ بے ہے۔ غیر ان الاب والوصی لا یملکانہ، اور جہاں تک باپ اور وصی کی بات ہے تو وہ اس وجہ سے غبن فاحش کے ساتھ بے نہیں کر سکتے کہ ان کو چھوٹے بچے پر، یتیم پر جو ولایت حاصل ہے وہ نظری ہے، اور غبن فاحش کے ساتھ بے کرنے میں کوئی نظر نہیں ہے، یعنی بچے کی اور یتیم کی کوئی رعایت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو غبن فاحش کے ساتھ بے کرنے کا اختیار نہیں ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ غبن فاحش کے ساتھ بے کرنا من کل الوجوہ بے نہیں ہے۔ المقایضۃ شراء من کل وجہ، صاحبین نے جو یہ فرمایا تھا کہ عین کے عوض خریدنا یہ مقایضہ ہے، اور مقایضہ من وجہ بے ہے اور من وجہ شراء ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مقایضہ من کل الوجوہ شراء ہے اور من کل الوجوہ بے بھی ہے، کیونکہ بے اور شراء دونوں کی تعریف مکمل طور پر مقایضہ پر صادق آتی ہے۔ تو جب دونوں کو شامل ہے تو وکیل بالبے کو عین کے عوض خریدنے کی بھی اجازت ہوگی، کیونکہ عین کے عوض بھی اگر خریدے گا تو اس پر بے کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور ہر ایسی جگہ کہ جہاں پر بے کا اطلاق ہو سکتا ہے اس کام کرنے کا وکیل مجاز ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔